نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ کے علاقے میں 2 مساجد پر حملے کے بعد زیادہ شور اس بات پر اٹھا کہ حملہ آور کو واضح الفاظ میں دہشت گرد قرار دیا جانا چاہیے۔ کم و بیش ہر شخص نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لبرل یا مذہبی طبقات پر الزامات لگائے گئے جبکہ سبھی اس واقعے کی مذمت کر رہے تھے۔ ہم یقین کر کے بیٹھے تھے کہ چونکہ نیوزی لینڈ ایک غیر مسلم ملک ہے اس لیے وہاں حملہ آور کو انتہا پسند یا ذہنی مریض گردانا جائے گا، جبکہ بطور مسلم اکثریت کا یہ مطالبہ تھا کہ اسے دہشت گرد قرار دیا جانا چاہیے۔ اگلے دن جمعے کے موقع پر کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کی مسجد میں خاتون پولیس اہلکار اسکارف اور پھول کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر انتہائی ذہین عورت ہے۔ اس نے دہشت گردی کو کھل کر بیان کیا لیکن دہشت گرد کا نام لینے سے انکار کر دیا۔ جسنڈا آرڈن نے کہا، میں اسے شناخت ہی نہیں دینا چاہتی، یہ گمنام رہے گا۔ یہ چاہتا تھا کہ دنیا اس کا نام یاد رکھے، ہم اس کا نام ہی گم کر دیں گے۔ نام زندہ صرف ان شہیدوں کے رہیں گے جن کو اس نے مارا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں اذانیں گونجی، وہاں قرآن پڑھا گیا، شہداء کی بہادری کی داستانیں عام ہوئیں، ان کے لواحقین کو دنیا نے جانا، مظلوم پہچانے گئے، ظالم گم ہو گیا۔ اے اہل وطن، تم لوگ بھی سبق لو، مظلوم کو شناخت دو، ظالم کا نام مٹا دو، اس کا نام لو، نہ اسے پہچان دو۔ ظالم بس ظالم ہوتا ہے، تم مظلوم کو یاد رکھو، مظلوم کی بات کرو۔ جب ہم ظالم کا نام مٹانا سیکھ جائیں گے تو ظلم بھی مٹنا شروع ہو جائے گا۔